يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، ہفتہ درس میں ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے درس کا اہتمام کر رہے. گزشتہ ہم نے گناہوں کی پہچان، صغیرہ گناہ اس کا نقصان کیا ہے، کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کا نقصان کیا ہے، اور بعض کبیرہ گناہوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. آج ہم کتاب کا دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں جس میں صاحب کتاب نے دل کے کبیرہ گناہ کے عنوان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو پیش کی. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم
ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی نظر تمہارے اعمال پر ہوتی ہے یا تمہارے دلوں پر. اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دل کی سلامتی کو دیکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آنے والی، جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کا صحیح سالم دل ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ دل یہ اپنی کیفیات کو بدلتا ہے. ایمان کی صورت میں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ایمان دل سے رخصت ہو جائے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. انسان گناہوں کی طرف مائل ہو تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. انسان کا دل ایمان سے لبریز ہو اور گناہوں سے پاک و صاف ہو تو دل انتہائی ملائم اور نرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانے والا پہلا گروہ ان کی صورت، ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، اور ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح، یعنی نرم و نازک دل، یا پھر یہ کہ اللہ پر اعتماد اور توکل سے بھرے ہوئے. تو انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نافرمانیوں سے بچا لے، تو اس کا دل صحیح سالم ہوتا ہے، اور اگر گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. اگر اس کو فکر ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو غلطی کے فوراً بعد توبہ کر لے تو وہ سیاہ داغ جو اس کے دل پر آیا ہے بچ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اگر احساس نہ ہو تو پھر سیاہ داغوں میں اضافہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پورا دل ہی انسان کا کالا ہو جائے گا. جب پورا دل کالا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کے گناہوں کے باعث اس کا دل زنگ آلود ہو گیا. جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس میں حق اور ہدایت کی بات داخل نہیں ہوتی. دل سمجھنے کو قاصر نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، دل کے اندر سختی پیدا ہوتی. اللہ رب العالمین نے اس لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے سامنے باتیں حق و ہدایت کی ہو رہی لیکن دل قبول کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ سے بات تو سن لیتے ہیں، لیکن جب مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی.
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو گیا، اب دل کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو گناہوں سے بچے رہتے، جن کا دل نیکی کی طرف مائل رہتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، ہدایت کی طرف مائل ہونے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کو مزید آسان کرتا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ کے اصحاب، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہماتم گوش ہو کے بیٹھتے، پوری طرح نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے، نبی کی ایک ایک بات ان کے دل و ذہن میں بیٹھ جائے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی کیفیت کو بیان کیا اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو بیان، غرض ہے کہ انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، اچھائی سے متاثر ہوتا ہے، برائی سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت نقل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوگا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو، اس میں خرابی آ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جائے گا۔ خبردار وہ دل ہے، دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھالا وہ سمجھتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے قدر تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک والی۔ جو آدمی شک والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنی عزت و آبرو بچا لی اور اپنا دین بچا لیا، اور جو شک والی چیزوں سے نہ بچا، شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان، جیسے ایک چرواہا ہے، اپنے جانوروں کی فکر نہ کرے، سرکاری چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چھوڑ دے، تو جانور کیا کریں گے؟ ہری بھری گھاس کو دیکھیں گے، انہیں سے کیا مطلب کہ یہ گھاس کس کی ہے؟ سرکاری چراگاہ ہے یا عام چراگاہ ہے؟ سرکاری چراگاہ کے قریب چرنے والا جانور سرکاری چراگاہ کو دیکھے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا، اور جب داخل ہو جائے گا تو انجام اس جانور کا اور چرواہے کا بہت برا ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکاری چراگاہ کے لوگ جو ہیں پکڑ لیں۔ اس بات کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی
آگاہ ہو جاؤ، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم ہی بگڑ گیا۔ خبردار وہ دل ہے۔ اس روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو سنبھالنے کا حکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر کے حوالے سے دل کو بنیاد بنایا۔ انسان کو نیکی ملتی ہے تو کیوں، اور اگر اس کو برا ملتا ہے تو کیوں؟ جسم حرکت میں نہیں آتا، دل کے حرکت میں آنے سے انسان کی نیکی اور برائی ثابت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائیوں کو لکھ دیا۔ کسی آدمی کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، محض ارادے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر اس کا اخلاص اچھا ہو، دل کے ارادے صحیح ہو، تو عمل کے بعد 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں برائی کا ارادہ ہو، محض ارادے پر اللہ تعالیٰ کوئی برائی نہیں لکھتا، اور اگر ارادے کے مطابق اس برے کام کو کر لے تو صرف ایک غلطی لکھی جاتی ہے۔ ارادہ اس نے برے کام کا کر لیا اور پھر اپنے ارادے سے باز آ گیا، نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ ایک نیکی پھر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان ابھی عمل نہیں کر رہا، صرف دل کا ارادہ ہے، ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے، پیدا ہونے والے وسوسوں پر انسان کو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن دل جب برائی کرنے پر آمدہ ہوتا ہے تو تب غلطی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے۔ علم اور مال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کو کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اجر و ثواب پائے گا، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح ایک مالدار عالم کر سکتا ہے۔ تو غریب عالم اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو لگاتا ہے، اس کے دل کا ارادہ یہ ہے، اللہ اگر تو مجھے بھی مال دیتا تو میں تیرے دین کی خدمت ویسے ہی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نیکی میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ مالدار عالم کو جتنا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ غریب عالم کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے ارادے صحیح ہیں۔ تیسرا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اللہ نے علم سے محروم کر دیا لیکن مال خوب دیا۔ جس آدمی کے پاس علم نہ ہو، صرف مال ہو، تو مال کو نافرمانی کے کاموں میں ہی صرف کرے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں صرف نہیں کرے، برائی کے کاموں میں صرف کرے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے وہ غلط کاموں میں اپنے مال کو لوٹاتے ہیں اور صرف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جہالت کی بنیاد پر
گناہ کے کاموں میں مال کو صرف کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ٹھہرے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم سے محروم کر دیا ہے اور مال سے بھی محروم کر دیا۔ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، تو وہ گنہگار انسان کو دیکھتا ہے، دل میں یہ آرزو آتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوگا تو میں بھی ایسے ہی گناہ کا کام کرتا جیسے یہ کر رہا ہے، میں بھی شراب پی لیتا، میں بھی جوا کھیل لیتا، میں بھی زنا کر لیتا، اور میں بھی فلاں اور فلاں کام کرتا۔ جس طرح جاہل مالدار گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ کر کے گنہگار ٹھہر رہا ہے، تو غریب آدمی جو کہ جاہل ہے دل کے ارادے کی وجہ سے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو ان دو حدیثوں میں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لہذا دل کو گناہ کی آلودگیوں سے بچانا بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ دل میں نیکی کی محبت ڈالنا، نیک کام کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عمل سے پہلے انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔